جی مصطفیٰ کھوکھر صاحب آپ سے شروع کروں گا میں، ذرا پولیٹیکل ایشوز بھی ڈسکس کریں گے جو ہمارے اپوزیشن اور گورنمنٹ کی بات چیت ہے، لیکن پروگرام کے آغاز میں ذرا اس پر فوکس کہ اب جو وزیر اعظم نے وہاں پر تقریر کی ہے، ورچوئل خطاب کیا ہے، اوور آل اس پر آپ جو ہے وہ اس پر کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کی تقریر تھی؟ اپوزیشن کو اس پر تو کوئی اعتراض نہیں؟ دیکھیے، اعتراضات سے ہمیں کئی دفعہ بالاتر بھی ہونا چاہیے اور ہمیں کامن گراؤنڈز بھی ڈھونڈنے چاہیے، اور کامن گراؤنڈز ڈھونڈنے میں جہاں سے ہمیں جواب نہیں ملا وہ بھی قوم کو اور آپ کے بخوبی علم میں ہے، لیکن کچھ ایسے ایشوز ہیں کہ جن کے اوپر ہمارا ایک پوزیشن ہونی چاہیے، اور جس طرح کشمیر کا ایشو ہے اس پہ ہم ساری پولیٹیکل پارٹیز میں کنسنسس ہے، اس میں ہماری کوئی دو رائے نہیں ہے۔ صرف اگر ہمارا اختلاف ہوتا ہے تو اس بنیاد پر اختلاف ہوتا ہے کہ وہ ان کا مقدمہ مؤثر انداز سے کس پولیٹیکل پارٹی نے آج تک لڑا، یا اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ جس میں دوبارہ ایک مؤثر آواز اٹھانی ہو تو کیا وہ آواز مؤثر تھی یا نہیں۔ معذرت کے ساتھ جو اینیکسیشن ہوئی کشمیر کی، اس کے بعد سے ابھی تک ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہم صرف تقاریر کے اوپر ہی ہمارا گزارا ہے، اور آن گراؤنڈ جو صورتحال ہے وہ آرڈنری کشمیریز کے لیے ابھی تک نہیں بدلی۔ انفارچونیٹلی OIC بھی ہماری مدد کو اس طرح نہیں پہنچی جس طرح اس کو پہنچنا چاہیے تھا۔ چند ممالک نے بڑا بھرپور ساتھ دیا پاکستان کا، جن میں ترکی شامل ہے، ملیشیا ہے، ایران ہے، اور ہم بحیثیت قوم ان کے مشکور ہیں، لیکن اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں جو ایک شور و غوغا اٹھنا چاہیے تھا، جو انڈیا کی کانڈمنیشن ہونی چاہیے تھی، اس طرح سے نہیں ہوئی۔ حتیٰ کہ جو بیشتر ممالک تھے اسلامک، انہوں نے بھی اس کے اوپر کوئی خاص بس لپ سروس ہی کی، کوئی زیادہ اتنا انہوں نے شور وغیرہ نہیں مچایا۔ تو اس ساری صورتحال میں جو چیز ہمیں مد نظر رکھنی ہوگی وہ یہ ہے، عادل بھائی، کہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے انٹرو کی بہت سی چیزوں کا ذکر کیا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اس کے اندر موریلٹی کا جو کانسیپٹ ہے، وہ ہیومن رائٹس کی جو باتیں ہیں، جب طاقتور ملک سامنے ہوں، معاشی طور پر مضبوط ملک سامنے ہوں، تو یہ سب باتیں جو ہیں وہ پھر ثانوی ہو جاتی ہیں۔ موڈی کی اگزامپل آپ لے لیں، یہ وہی شخص ہیں کہ ان کے اوپر گجرات کے اندر مسلمانوں کے قتل عام کے بعد یہی امریکہ تھا، یہی کینیڈا تھا اور دیگر ویسٹ کے ممالک تھے کہ جنہوں نے پابندی عائد کر رکھی تھی کہ یہ بطور وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے بھی گجرات کے وہاں پر سفر تک نہیں کر سکتے تھے، اور جیسے ہی وہ وہاں پر پھر وزیر اعظم بنے تو انہوں نے وہ تمام پابندیاں ہٹا لیں، اور آج تک ان سے اس کے بارے میں انٹرنیشنل لیول پہ سوال نہیں پوچھا گیا، حالانکہ اس کے اوپر بڑی تحقیقات بھی ہوں کہ جناب آپ تو وہی شخص ہیں کہ جن کے اوپر ہم نے پابندیاں لگا رکھی تھیں، آپ مسلمانوں کے قتل عام میں ملوث رہے۔ تو یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ سو یو آر ریفرنگ ٹو اکنامک کنڈیشنز کہ اگر کسی ملک کی معیشت امپورٹنٹ ہو، اگر کسی ملک کی کوئی جیو اسٹریٹجک پوزیشن یا اس کا کوئی رول ویسٹرن کنٹریز کے انٹرسٹ میں ہو، تو وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ وہ ملک یا اس کا حکمران اس کا کیا کریکٹر ہے، وہ ان کے ساتھ اپنے بزنس انٹرسٹ کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی ٹھیک۔ اور ابھی اس صورتحال میں آپ دیکھیں کہ انڈیا جو ہے اس کو جو بین الاقوامی امپورٹنس مل رہی ہے، وہ امپورٹنس اس کا حالانکہ ہیومن رائٹس کا ریکارڈ بھی خراب ہے۔ اس میں ابھی چند دن پہلے جو ویڈیو ایک آئی جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آسام میں جو مسلمانوں کی آبادی کلیئر کرائی جا رہی تھی، وہاں پہ جو ایک فوٹوگرافر تھا وہ بھاگتا ہوا گیا اور اس نے بھی لات ماری، ایک جو لاش تھی وہاں پر جو مظاہرین کی، جس میں جو زخمی ہوئے تھے اور غالباً فوت ہو چکے تھے، ان کی لاش کے اوپر اس نے کودنا شروع کر دیا۔ تو ایک وہاں پر جو ان کی سوسائٹی کے اندر جو ایک ہندوتوا اور ریڈیکلائزیشن بڑھی ہے، وہ باقی خطے کے ممالک اور ان کے اپنے ملک کے لیے بھی ٹھیک تو نہیں ہے، لیکن وہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے۔ ابھی ADB کی 3 دن پہلے رپورٹ آئی ہے، اور اس میں اس ریجن میں پھر بھی وہ 7.5% پہ گرو کر رہے ہیں۔ ایک دنیا کے لیے بہت بڑی مارکیٹ ہے، تو ہمیں ان چیزوں کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ میں آپ کا پوائنٹ سمجھ رہا ہوں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کامن گراؤنڈز ہمارے ہیں انٹرنیشنل ایشوز پر، فورن پالیسی پہ، کئی چیزوں پر ہم اتفاق کرتے ہیں، اور اسپیچ پر بھی آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے جو پاکستان کا مقدمہ ہے وہ سب نے مل کے لڑنا ہے، یہ صرف حکومت کا فرض نہیں ہے، میڈیا کا بھی ہے، پارلیمان کا بھی ہے، سیاسی جماعت سب کا ہے، حکومت کی تو ظاہر ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم معاشی طور پر مضبوط اور مستحکم نہیں ہوں گے
تو ہم ایموشنز پہ یا پھر ہم جو ہے وہ صرف کسی بائیلیٹرل ریلیشن شپ کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنے ملک کی معیشت کو یا معاملات کو منوا نہیں سکتے. فیصل جاوید صاحب یہی پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھ دیا تھا کہ آپ کیونکہ ابھی آپ نے جوائن کیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں سپیچ کی بات یا جو پاکستان اپنا کیس پیش کر رہا ہے وہ تو پاکستان کا مسئلہ ہے, کشمیر ہو, افغانستان ہو, ہمارے انٹرویو, لیکن وہ کہتے ہیں کہ معاشی طور پہ انڈیا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ مغرب ان کی زیادتیاں بھی فراموش کر دے. دیکھیں پاکستان کو ایک ڈائریکشن میں جانا ہے اور وہ ہے خود مختاری, خودداری, سیلف اسٹیم. کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا, آپ سارا وقت چوری میں لگے رہتے ہیں, بیرون ملک ساسے بنانے لگتے ہیں. کسی نے پہلے کیوں نہیں کہا ایبسلیوٹلی ناٹ؟ کہہ نہیں سکتے کیونکہ باہر ملک جدادیں ہیں, سب کی جدادیں ہیں باہر ملک, اس لیے نہیں کہہ سکتے, پوزیشن نہیں لیتے. پوزیشن لینی ہوگی پاکستان کی. پاکستان نے دنیا کے امن کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہے, اس کیس کو کون بتائے گا؟ یہ عمران خان صاحب ہیں جو دنیا کو بتا رہے کہ ادھر ہماری ایک پوزیشن ہے پاکستان کی. نافذ جناب بہت ہو گیا, ایک ٹیلی فون کال پہ جی کرنے ہیں سارا کچھ, بہت ہو گیا. 80,000 سے زیادہ ہماری جانیں گئی, ہماری زندگی, ہماری جانی نقصان ہوا. $150 بلین سے زیادہ ہمیں مالی نقصان ہوا. کس چیز کے لیے؟ دنیا کے امن کے لیے. پاکستان نے اپنا ایک کردار ادا کیا ہے, اور پھر ایویکویشن کے اندر پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے, تو پاکستان نے دنیا کے امن کے لیے, پرائم منسٹر نے بڑی کلیئرلی بات کی ہے کہ وی کین بی پارٹنر ان پیس بٹ کین ناٹ بی پارٹنر ان کانفلکٹ. یہ پوزیشن ہے پاکستان کی. پاکستان کی سرزمین کسی کے خلاف کبھی بھی استعمال نہیں ہوگی. عمران خان, پاکستان ملٹری سولوشن کے حق میں کوئی ملٹری سولوشن نہیں افغانستان کا. عمران خان پہلے دن سے کہتے رہے کہ کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے. یہ سب انہیں کہتے تھے یہ طالبان خان ہے. بعد میں جا کے دیکھا پوری دنیا اس پہ آئی کہ عمران خان واز رائٹ, ہی واز رائٹ. اور پھر اس وقت کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ایک کتاب ہے. ہمارے ہوتا کیا ماضی میں کیا ہوتا ہے, آج ہم باتیں کریں, آج ہمیں سیلف اسٹیم, اس قوم کی عزت نفس کو عمران خان صاحب نے بحال کیا ہے. اور ایک بار پھر UN کی سپیچ کے اندر انہوں نے صحیح معنوں میں اسلام کی ترجمانی کی, صحیح معنوں میں پاکستان کی ترجمانی کی, صحیح معنوں میں انہوں نے کشمیریوں کی ترجمانی کی, اور صحیح معنوں میں انہوں نے انسانی حقوق کی بات کی افغانستان کی عوام کے لیے. یہ پہلے کیا ہوتا آیا؟ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پوزیشن پہلے کسی نے نہیں لی؟ یہ کتاب ہے باب ووڈورڈ کی, اوباماز وار. اس میں وہ لکھتا ہے کہ زرداری, یہ کہتا ہے کولیٹرل ڈیمیج کی امریکیوں کو فکر ہوگی, ہمیں نہیں ہے. یہ آصف زرداری پریزیڈنٹ ملک کا یہ کہہ رہے کہ جو ڈرون اٹیکس جو ہے 480 ڈرون اٹیکس پاکستان میں ہوئے, ہمارے لوگ مرے ہیں, کولیٹرل ڈیمیج اس سے ہوا ہے. وہ کہتے ہیں 2011 میں پبلش ہوئی. انہوں نے کہا ہے اس کتاب میں اوباماز وار باب ووڈورڈ کی کہ جی ہمیں کوئی فکر نہیں اگر لوگ مرتے ہیں, آپ کو فکر ہوگی. یہ ہے. اور پھر اوباما کہتا ہے اپنی کتاب میں کہ میری زندگی کی مجھے لگ رہا تھا سب سے مشکل ترین ٹیلی فون کال ہوگی جو اسامہ بن لادن کو جو ادھر سے کیا تھا, جب دین پریزیڈنٹ آف پاکستان آفس زرداری اگین, کہ میری زندگی کی سب سے مشکل کال ہوگی, میں کال کروں گا. آگے سے کہتا ہے میں حیران ہو گیا, وہ مجھے کہہ رہے مبارک ہو آپ کو, بہت بہت مبارک ہو. کدھر عزت نفس یار, کدھر ہے؟ ٹھیک ہے چلیں. جب عمران خان پاکستان کی عزت نفس کو بحال کر رہے ہیں, سیلف اسٹیم, خودداری, خود مختاری, اپنے پاؤں تک, انف